بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے دور کے اندر جس انسان کو بھی دیکھیں وہ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر اور مختلف قسم کی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے۔ تقریباً ہر ہی انسان ان مصائب کا شکار ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا یقین رکھوں گا کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین آ جائے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں جو مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے وہ تھوڑی ہلکی محسوس ہوگی، بلکہ اگر ہمیں اس بات کا کامل یقین ہو جائے تو آنے والی مصیبت پر یقیناً ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم جیسا کہ مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس انسان پر جس قسم کا بھی حالات آتے ہیں، جس قسم کے بھی حالات آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو ایمان مفصل پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکہ، اس کے اندر جب ہم اللہ پر ایمان اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو اسی کے اندر ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی انسان پر آنے والی کوئی بھی حالت، خواہ وہ شر کی ہو، مصیبت کی ہو یا خوشی کی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان مفصل کے اندر بھی ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آنے والی بات، انسان پر آنے والی جو بھی جس قسم کی بھی شکل ہو، جو بھی چیز ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب جب ہر آنے والی چیز، خواہ وہ مصیبت ہو، پریشانی ہو یا کوئی خوشی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی چیز، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، ہمیں خواہ وہ بہتری نظر آئے یا نہ نظر آئے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر پریشانی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ وہ بہتری یا تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یا اگر دنیا کے اندر اس چیز کے اندر، اس پریشانی کے اندر ہمیں کوئی بہتری نظر نہ آئے تو مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتری عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو کہ ہر آنے والی مصیبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہوتی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعتاً ہم پر اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت ہی عقل مند اور سیانہ وزیر تھا۔ اس وزیر کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بات کہتا تو وہ کہتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے، اللہ پاک نے یہ بہتر کیا ہے۔ ہمیشہ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ یہ جملہ کہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو کہیں چوٹ آ گئی، اس کا جسم زخمی ہو گیا، تو اس کا جو وزیر تھا اپنی عادت کے مطابق اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ بہتر ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر کوئی بہتری رکھی ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا کہ مجھے چوٹ پہنچی ہے، میرا جسم جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہتر ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے غصے کی حالت میں حکم دیا کہ بھائی اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس وزیر کو قید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ کسی شکار کے اوپر نکلا، اسے شکار کرنا تھا، اپنے ساتھ ساتھی لیے، لوگ لیے، اور شکار کے اندر چلا، شکار کرنے نکل پڑا۔ شکار کرتے کرتے وہ بادشاہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، وہ اکیلا رہ گیا کسی جانور کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور وہ راستہ بھول گیا۔ راستہ بھول کر وہ ایک ایسی طرف نکل گیا، وہاں پر آگے جا کر کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو انسانوں کو پکڑ لیتے تھے، اور ان سے وہ اپنی کوئی کام تھا، کوئی مزدوری تھی، وہ جبری مشقت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے وہ جبری مشقت لیا کرتے تھے، لوگوں کو پوڑ کر ان کو اپنے یرغمال بنا لیتے اور ان کو اپنے کام کے اوپر لگا دیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا، ان لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا
اور اس کو بھی جب لے جانے لگے تو کسی نے دیکھا کہ بادشاہ کے جسم پر زخم ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ تو خود زخمی ہے، یہ ہمارا کام کیا کرے گا۔ اس زخم کی وجہ سے ان لوگوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا، اس کو اپنا یرغمال نہیں بنایا۔ اب جب بادشاہ ان سے چھوٹا اور اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچا تو اس کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ وزیر نے کہا تھا کہ یہ جو زخم آیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، تو یہ بہتری مجھے نظر آ گئی کہ میں اس زخم کی وجہ سے بچ گیا ہوں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس وزیر کو رہا کیا جائے، میرے پاس لایا جائے۔ وزیر کو قید خانے سے نکال کر جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے اس کو یہ قصہ سنا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے، تو وہ وزیر یہ بات سن کر مسکرایا، ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وزیر کہنے لگا کہ میں یہ جو کہتا تھا کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، مجھے اس بات پر اور بھی یقین آ گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ کو زخم آیا، اس زخم کی وجہ سے آپ ان لوگوں سے بچ گئے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے جسم کو، بدن کو زخم دے کر آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کو یرغمال نہیں بنایا۔ تو میں اگر قید خانے کے اندر نہ ہوتا، آپ مجھے قید کرنے کا حکم نہ دیتے، تو یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوتا اور میرا بدن جو ہے بالکل تندرست تھا، سلامت تھا، مجھے کوئی زخم نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ مجھے دیکھتے تو مجھے ضرور پکڑ لیتے۔ تو آپ نے جو مجھے قید کرنے کا حکم دیا ہے، اس قید کرنے کی وجہ سے میں بھی ان لوگوں سے بچ گیا ہوں۔ تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، دیکھا آپ نے اس مثال کے اندر، اس حکایت کے اندر، بادشاہ کو زخم آتا ہے، بظاہر یہ ایک مصیبت والی، پریشانی والی چیز ہے، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ اس زخم کی وجہ سے اس کو کتنی بڑی مصیبت سے اس کو نجات ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے وزیر جو پکڑا جاتا ہے، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مصیبت والی شکل ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس کے جیل کے اندر جانے کے اندر بھی اس کے لیے بہتری ہے کہ یہ بھی ان لوگوں سے بچ گیا ہے جو اس کو پکڑ کر کسی بیکار پر لگا دیتے۔ تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے دور کے اندر اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے، میں بیمار ہوں، یا اسی طریقے سے مجھے کوئی مالی پریشانی ہے، مجھے کوئی اور کسی قسم کی ٹینشن ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اگر ہر آنے والی پریشانی، مصیبت کے اندر ہمارا یقین بن جائے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میرا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو یقیناً وہ مصیبت بھی ہلکی ہو جائے گی، اور اس مصیبت پر ہمیں ایک قسم کی خوشی بھی محسوس ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کے اندر میرے لیے پتہ نہیں کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے، کیا بہتری چھپا کر رکھی ہے۔ ہاں میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایک بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مصیبت پریشانی خود نہیں مانگنی چاہیے، خود یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بخار ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں، یا اس مصیبت کے اندر میں مبتلا ہو جاؤں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود آ جاتی ہے مصیبت، کوئی پریشانی، تو اس پر ہم یقیناً جب ہم صبر کریں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اگر کوئی گناہ گار انسان اس دنیا کے اندر ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہتری یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے وہ پریشانی، اور اگر کوئی اللہ والا ہے، نیک انسان ہے، تو وہ اس کے لیے رفع درجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت کے اوپر ہم یہ بات ضرور سوچیں، اس بات کو اپنا یقین بنائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری کی ساری امت مسلمہ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔